اب آپ لیڈر بننے لگے تو آپ کو کیا کیا صلاحیتیں چاہیے کہ آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز کو بہتر کر سکیں. اب دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ an interpersonal process in which influence in exercise in a social system for the achievement of your groups goals and objectives by other people. یعنی اصل چیز جو کی ورڈ ہے وہ گولز اینڈ آبجیکٹیوز، کہ آپ کا مقصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، تو اسی کے لیے آپ لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں. گروپ بنتا ہے آپ کے فیس بک پہ، آپ کا واٹس ایپ کے ذریعے گروپ بنتا ہے، کسی طرح ای میلز کے ذریعے آپ کا ہوتا ہے، یا ویسے ہی آپ کی محض گفتگو میں دوستیوں کے ذریعے آپ کا تعلق بنتا ہے. تو آپ کس چیزوں سے، آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو متاثر کر دیں تاکہ وہ اس کے لحاظ سے کچھ ایک اچھا ایک صورتحال بن جائے. اس کو کہیں گے سوشل سسٹم، کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں سے ملتے ہیں. اگلا پہلو ہے کہ دا ایبلٹی ٹو گیٹ تھنگس ڈن تھرو پیپل، یعنی آپ جو چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اگلے لوگوں کو قائل کر لیں اور وہ بھی یہ کرنے لگے، تو تب جا کے یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ سوچئے تو مذہبی اعتبار سے آپ سوچئے تو یہ جو دعوت ہے اور تبلیغ ہے وہ بھی تو یہی چیز ہی ہے نا، کہ جس سے آپ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. تو یہ اس سے ملتا جلتا ایک معاملہ. چوتھا پہلو یہ بھی ہے کہ دا موسٹ افیکٹو لیڈرز یوز ڈفرینٹ بیس آف پاور ٹو میٹ سچویشنز ڈیمانڈ. یعنی اصل آپ کے ذہن میں ایک ڈیمانڈ آتی ہے، خواہش آتی ہے کہ یار یہ ایک صورتحال کو ایسے ہم چینج کر لیں، کچھ بہتر کر لیں کچھ صورتحال کو. تو اسی کے لیے پھر آپ جب اسٹرگل کرتے ہیں تو پھر آپ لیڈر بنتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو لازمی ہے. اور آخری بات یہ بھی ہے کہ all leaders are managers but not all the managers are leaders. یعنی وہ جو میرا سوال تھا کہ مینیجر اور لیڈر میں کیا فرق ہے، فرق پہ تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں، لیکن مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہر لیڈر جو ہے وہ مینیجر بن جاتا ہے. یعنی مینیجر وہی ہوتے ہیں نا کہ جو لوگوں سے کام کرواتے ہوتے ہیں. تو ہر لیڈر جو ہے وہ تو مینیجر بن جاتا ہے، لیکن سارے جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لیڈر نہیں بنتے، یہ ایک حقیقت ہے. اب آئیے ہم اس پہلو سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا کور آف لیڈرشپ. لیڈرشپ کی کیا اہم پہلو ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، تاکہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے. اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ایک ایک پہلو سے بات کرتا ہوں اور آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہاں جناب یہ پہلو ہے آپ کے پاس اور یہ نہیں ہے، تبھی تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے نا. تو یہ دیکھیے کہ کور پرسنالٹی، یعنی کون سی ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو لیڈر بن سکتا ہے. اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ لفظ ہے ویژن. ویژن کسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے خواب میں جو ایک چیز آئی کہ یار یہ ہونا چاہیے. اب یہ خواب ہو سکتا ہے سوتے ہوئے آئے، اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نیند میں تو نہیں ہیں، آپ بالکل ایکٹیو ہیں، دن کا ٹائم ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز اس کو ایسے کریں تو یہ اچھا ہو جائے گا. تو یہ ہے آپ کا ویژن، ذہن میں آئے گا وہاں سے. یعنی اگر ویژن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو پھر آپ لیڈر بن سکتے ہیں. اگلا سٹیپ ہے بلڈنگ ٹرسٹ. کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ اگر تو خود ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو کرتے جائیں بھائی، نو پرابلم. اپنا ویژن آپ کا ہو سکتا پورا ہو سکتا نہ ہو، لیکن آپ بڑے لیول پہ چاہ رہے ہو تو پھر آپ کو اور دوستوں کی، ساتھیوں کی ضرورت ہے. تو پھر آپ کا اعتماد ایسا بن جائے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کرنے لگے، تبھی تو آپ لیڈر بنیں گے ان کے. اگر آپ کا اعتماد ان پر نہیں ہے تو پھر نہیں. تو اس کے یہ سمپل یہ ہے کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے.
یعنی ہونا کیا چاہیے کہ جو بھی آپ کے دوست ساتھی جن سے آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوں یا آپ کے دوست ہوں یا کولیگز ہوں، یا آپ اگر اپنا بزنس چلا رہے ہیں تو آپ کے امپلائیز ہوں، آپ کے اور بھی جتنے لوگ ہوں جن سے آپ کا تعلق آ رہا ہو، تو وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہوں. اور اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں اور ان کے ساتھ کبھی فراڈ نہ کریں، ہمیشہ مخلص رہیں. تبھی یہ معاملہ، تبھی آپ لیڈر بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اب دوسرا آپ پہ صلاحیت ہونی چاہیے کوچنگ کی. کوچنگ کیا ہے؟ ایک تو ٹیچنگ ہوتی ہے نا، سمپلی کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک کوچنگ ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جیسے ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گفتگو میں جب ملتے ہیں آپ ایک آدمی کو بھی یا دو آدمیوں کو بھی، تو آپ ان کو کوئی چیز سجیشن کے طور پر یا ایک مشورے کے طور پہ کچھ دے دیتے ہیں. تو یہ کوچنگ ہوتی ہے. تو یہ کوچنگ اگر آپ کی اچھی ہے اور آپ مخلص ہیں تو لوگ آپ سے متاثر ہونے لگ جائیں گے. ڈیسیژن میکنگ کہ آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہو. اب ڈیسیژن میکنگ پہ ہمارے پچھلے لیکچرز میں بات چل رہی تھی کہ جب ڈیسیژن کیا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بھی ایک راستہ ہے، ایسے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ان میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. اس کا نام ہے ڈیسیژن میکنگ. کیا فیصلہ کرتے ہیں ابھی یہ اس طریقے سے ایسے کروں گا. اب یہ صلاحیت بھی ہو تو تبھی آپ لیڈر بن سکتے ہیں. پھر ڈیلیگیشن. ڈیلیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھی اگر آ جائیں تو آپ ان کو کام بھی تو دے رہے ہو نا، کہ ہاں جناب آپ پلیز اس طرح سے یہ کریں، اور آپ وہ کام دیں کہ جس میں ان کو دلچسپی ہو. اس کے بعد فیسیلیٹیشن کہ ان کی ہیلپ بھی کریں تاکہ وہ اس طریقے سے وہ کام کر بھی سکیں کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہو. پھر ٹیم ورک سے ہی لیڈرشپ بنتی ہے کہ آپ کی ٹیم بن جائے، کافی لوگ آ جائیں، کچھ لوگ آ جائیں، شاید 3-4 بھی آ جائیں تو آپ ان کے لیڈر آپ بن سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ بن جائیں، 1000-2000 بن جائیں، اور آپ پھر ٹیم ورک کے ساتھ مل جل کے کام کرتے چلے جائیں. اس کے بعد پھر لیڈنگ چینج. یعنی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لیڈنگ، آپ لیڈر ہیں اور آپ اپنی ٹیم کو چلا رہے ہیں، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی بھی آگے آ سکتی ہے، کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ماحول بھی ایسا چینج ہو سکتا ہے آپ ہٹ جائیں اور دوسرا کوئی لیڈر بن جائے، یا آپ ہی رہیں لیکن آپ نئی صورتحال کو بھی سمجھا سکیں اور ایشو کو بھی حل کر سکیں. اب ایک صلاحیت لازمی اور آنی چاہیے اپنی کمیونیکیشن. یعنی اگلوں سے آپ صحیح طرح سے ایسے طریقے سے بات کریں کہ اگلے متاثر بھی ہوں. اس کے لیے پھر ایک یہ بھی لازمی چیز ہے کہ کریٹیوٹی ہونی چاہیے. کریٹیوٹی کیا ہے؟ کہ ایک ایسی تخلیق کے ساتھ ایسا ویژن آپ کا بن جائے، ایسا آئیڈیا بن جائے کہ جس میں ایک نئی چیز ہو. ورنہ تو مثال کے طور پر آپ نے اگر دوستوں کو وہ یہی کرنا ہے کہ او بھی مل کے آ کے کھانا کھائیں تو سارے ہی آ جائیں گے، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر آپ اپنے دوستوں کو یہ کہیں کہ ہاں بھئی ہم آئیں، ہم مثال کے طور پر مل جل کے لوگوں کی یہ خدمت کر سکتے ہیں، اور خدمت کے لیے آپ کا ایک ایسا کریٹیوٹی کا ایسا طریقہ آ جائے، نیا آئیڈیا آ جائے کہ جس سے واقعی لوگ متاثر بھی ہو رہے ہو. فار ایگزامپل کہ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار چلیں ان کی ایک ایسی ہم ایجوکیشن یا ٹریننگ ایسی کر دیں کہ چلو وہ اپنی زندگی ان کی بہتر ہو جائے. تو اب آپ کو کریٹیوٹی کا آئیڈیا، یہ ابھی تو ویژن آیا نا، اب کریٹیوٹی آپ کے ذہن میں آئی، طریقہ کیسے کریں. تو مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ یار یہ جتنے ان پڑھ، جتنے بہت سے آپ کے محلے میں لوگ ہوتے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شام میں، رات میں ہم کسی وقت آدھے گھنٹے کا ان کو سمجھا سکتے ہیں طریقے. تو یہ کریٹیوٹی آئی. یا آپ کو یہ طریقہ آیا کہ ہاں بھئی یہ سارے لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو آپ چلیں واٹس ایپ کے ذریعے ہم ان کو میسج پہنچا دیں، ان کو ایک طریقے سکھا دیں. یہ بھی ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک کریٹیوٹی ہے، ایک نیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا. اس کے بعد پھر لسننگ. یہ بھی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے. اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اگلے کی بھی سن سکیں
یہ نہ ہو کہ آپ ہی سناتے جائیں، اگلا سنے نہ سنے، لیکن آپ اگلے کی بھی تو سن سکیں نا، تاکہ اس کے لحاظ سے ہی آپ اپنے ویژن کو سیٹ کر سکیں۔ ان کی خدمت بھی تبھی کر سکتے ہیں نا کہ اگلا بھی تو سننے والا ہو، اور پھر یہ ہے کہ آپ بھی اگلے کو سننا چاہ رہے ہو، تبھی آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ورنہ وہی ہوگا معاملہ کہ جناب آپ اپنی شاعری سناتے جائیں اور اگلے کی شاعری آپ سن نہ رہے ہو، تو پھر اگلا آپ کو ہی پکڑے گا، پھر تو یہ ہوگا نا۔ اس کے بعد نیگوشیٹنگ کی سکلز یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ اگلے سے گفتگو کر کے اگلے کی بھی سنیں، اپنی بھی اس کی بھی سمجھیں، اپنی بھی پھر عرض کر دیں، اور پھر ایسے اچھے ایٹیٹیوڈ سے کریں کہ جناب اگلے آپ کی بات کو مان لیں، اور کبھی آپ بھی مان جائیں ان سے، تبھی چلتا ہے نا معاملہ۔ پھر آپ کو پولیٹیکل سکلز بھی ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل سکلز کی تفصیل ہم آگے بات کرتے ہیں آگے چل کے، یعنی ایسی پولیٹیکل سکلز اس طرح سے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے کام کرنے لگتے ہیں تو ہر ایک کے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، تو ان سب کے آئیڈیاز میں سے ان سب کو اس طرح سے مینیج کرنا کہ جناب لوگ پھر آپ کی بات کو بھی مان جائیں، کنونس بھی ہو جائے، اور جو بھی پاور آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہو تو وہ آ جائے۔ یہ پولیٹیکل سکل بھی آپ کی ہونی چاہیے۔